السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے۔ آگے ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کا دن خاص کیوں ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس ضروری مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ایک مثال سمجھیں۔ اگر آپ وہ مثال سمجھ لیتے ہیں تو آپ وہ مسئلہ بھی سمجھ جائیں گے اور آپ کی برسوں کی الجھن بھی دور ہو جائے گی۔ وہ مثال یہ ہے کہ آپ میں سے تقریباً سبھی لوگ اسکول گئے ہوں گے، اور اگر آپ اسکول نہیں گئے ہوں گے تو آپ کے بچے، آپ کے پوتے اسکول گئے ہوں گے۔ اسکول کا نظام آپ کو معلوم ہوگا۔ اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ اسکول میں طلبہ ہوتے ہیں، اسکول میں اساتذہ ہوتے ہیں، ان اساتذہ کے اوپر ایک پرنسپل ہوتے ہیں، صدر المدرسین ہوتے ہیں۔ اب اسکول چلانے کے لیے اسکول کا ایک قانون بھی بنایا جاتا ہے۔ بہت سارے قوانین ہوتے ہیں اس فہرست میں۔ ان قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی استاد کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کسی استاد کے ساتھ وہ ٹھیک طریقے سے پیش نہیں آتا، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو پرنسپل کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس طالب علم کو، اس اسٹوڈنٹس کو اسکول سے نکال دے۔ اب پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ پڑھنے میں کیسا ہے، وہ کتنا اچھا پڑھتا ہے، اس کا بیہیو لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ کچھ نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ اس نے اسکول کا ایک قانون توڑا ہے، اس نے استاد کی شان میں بدتمیزی کر دی۔ اب اگر اس بچے کو اس اسکول میں دوبارہ پڑھنا ہو تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ضروری ہے کہ وہ اس استاد سے، جس کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، اس سے معافی مانگے اور آئندہ یہ وعدہ کرے کہ اسکول کا کوئی بھی قانون وہ نہیں توڑے گا۔ اب اگر پرنسپل چاہے تو اس بچے کو دوبارہ اسکول میں بھرتی کر سکتا ہے۔ خود میں جس مدرسے میں پڑھاتا ہوں وہاں بھی ایک دو مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ کچھ بچوں نے استاد کی شان میں ایسے کلمات استعمال کیے تھے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے، تو اس وقت ہمارے پرنسپل نے ان بچوں کا خارجہ کر دیا تھا، انہیں اس مدرسے سے نکال دیا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس قانون سے آپ سبھی واقف ہوں گے۔ تو اب میں آپ کو وہ اصل مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اتنی بات سمجھ لینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ اسکول کی جگہ پر، مدرسے کی جگہ پر اسلام کا تصور کیجئے کہ اسلام جو ہے وہ اسکول ہے ایک، اس میں دین کی تعلیم ہوتی ہے، اور اسلام کی تعلیم دینے والے ٹیچرز کون ہیں، استاذ کون ہیں، رہبر کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں، اور ان انبیاء کرام کا ایک سردار بھی ہے۔ وہ سردار ہمارے آقا و مولا جناب مجتبیٰ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور جو مسلمان ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی جگہ پر ہیں، ان کی حیثیت اسٹوڈنٹس کی ہے۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے ذرا سوچئے کہ اگر کوئی مسلمان کسی نبی کی شان میں ایسے جملے استعمال کر رہا ہے جو گستاخانہ جملے ہیں، جس سے کسی نبی کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے، اگر کوئی مسلمان ایسے جملے استعمال کر رہا ہے تو کیا اسے اسلام جیسے اسکول میں رہنے کی اجازت ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی۔ اسے اس اسکول سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ اسلام کا یہ قانون ہے، قرآن کریم میں آیا ہے کہ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی بارگاہ میں گستاخی نہیں، اگر صرف اس نے بلند آواز سے بات کر لی، چیخ دیا، تو اس کا ایمان، اس کے اعمال سب برباد ہو جائیں گے۔ آج سے 1 صدی قبل کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں ایسے جملے لکھ دیے جس سے نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء والمرسلین کی شان میں گستاخی ہوتی تھی۔ تو کیا اب آپ بتائیے کہ ایسے لوگ مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو اسلام سے خارج کر دیا جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہ گئے۔ اب چونکہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدر الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین ہمارے بیچ میں بظاہر نہیں ہے، تو اب اسلام کے اس قانون پر کہ جو نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، کون عمل کرائے گا؟ ظاہر سی بات ہے جو نبی کا وارث ہوگا وہی اس قانون پر عمل کرائے گا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء کرام ہیں۔ تو 1 صدی قبل جب کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں ایسے جملے لکھے تھے جو گستاخی والے جملے تھے،
تو ان لوگوں پر اسلام کے اس قانون کو نافذ کرنے کی ذمہ داری اس وقت کے علماء کی تھی، کیونکہ وہ انبیاء کے وارثین تھے، اور ان وارثین میں اس وقت ایک ہیڈ تھا جسے آج ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت اپنی ذمہ داری نبھائی، اور انہوں نے اپنے فتاویٰ میں یہ بات لکھی کہ ایسے لوگ جو نبیوں کی گستاخی کرتے ہیں اور جو اپنی کتابوں میں اس طرح کی بیہودی باتیں لکھ رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں رہ گئے، وہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ کیا انہوں نے یہ غلط کام کیا؟ بالکل غلط کام نہیں کیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ اگر وہ یہ ذمہ داری نہیں نبھاتے تو وہ غلط کام کرتے۔ تو جس طرح اگر پرنسپل یا استاد کسی اسٹوڈنٹ کو اسکول سے اس لیے نکال رہا ہے کہ اس نے استاد کی شان میں گستاخی کی ہے تو وہ صحیح ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بالکل اسی طرح اگر اعلیٰ حضرت نے کچھ لوگوں کی تکفیر اس وجہ سے کی ہے کہ ان لوگوں نے سید الانبیاء، نبی نہیں، سید الانبیاء کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اعلیٰ حضرت غلط کیسے کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں، اعلیٰ حضرت نے غلط نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا اور فرمان ہے کہ جو بھی نبیوں کی گستاخی کرے گا وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ میں مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ چونکہ آج سفر کی 25ویں تاریخ ہے اور آج کا دن پوری دنیا میں حضور اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جو غلط فہمی لوگوں کے بیچ میں پھیل گئی ہے اس کی وضاحت کر دوں۔ آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کمنٹ کیسے کر سکتے ہیں جب آپ نے اعلیٰ حضرت کو جانا ہی نہیں؟ کچھ لوگ انہیں بدعتی کہتے ہیں۔ بدعتی کیسے؟ بدعتی تو اس وقت ہوتے کہ اگر وہ کوئی بدعت کا کام کرتے یا اپنی کتابوں میں بدعت کرنے کا کوئی حکم دیتے، اپنے فتاویٰ میں کوئی فتویٰ دیتے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو کوئی ایک مثال آپ لائیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت نے بدعتی کام، بدعت کے کام کیے ہیں یا بدعتی کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نہیں دے سکتے۔ مزارات پر جو خرافات ہوتے ہیں، مزاروں کو جو سجدے کیے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کی سخت مخالفت کی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مزارات پر حاضر ہونے کا طریقہ کیسا سکھایا ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں وہ لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے۔ آپ نے کہا ہے کہ مزار سے 4 ہاتھ دوری پر رہے، مزار کو بوسہ نہ دے، سجدہ حرام ہے، طواف حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے۔ تو آپ اعلیٰ حضرت کو بدعتی یا بدعتیوں کا امام اس طرح کا جملہ آپ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی سنی سنائی باتیں سن کر آپ اس طرح کی جھوٹی بات نہیں پھیلا سکتے۔ احادیث کریمہ اس تعلق سے ہے کہ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ کہہ دے۔ آپ نے کہیں سے سنا کہ وہ بدعتی تھے، آپ نے کہہ دیا، آپ جھوٹے ہیں کیونکہ آپ سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی ثبوت لے کر آئیے، ہم بھی اسے دیکھیں۔ خیر، تو یہ جو غلط فہمی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھیلائی گئی ہے، اسے آپ بند کریں۔ اگر اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھنا ہے، ان کے بارے میں کچھ جاننا ہے، تو آپ ان کی کتابیں پڑھیے، دوسرے کی سنی سنائی باتوں میں نہ آئیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سبھی عاشقان رضا کو عرس رضوی کی بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔